بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزم و حوصلے کی اس سرزمین پر اس دینی ادارے کا وجود اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اتنے حفاظ کرام کا ایک ساتھ سند تکمیل حفظ قرآن پانا اس سرزمین کی اور یہاں رہنے والوں کی خوش قسمتی ہے۔ جو بستی دین کے علم سے، قرآن پاک کی خدمت سے سرسبز و شاداب ہو، اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہے۔ روئے زمین پر سب سے مبارک کلام اللہ کا ہے، اور اس کلام سے تعلق ہماری زندگی کی علامت ہے۔ قرآن مجید ہر زمانے کی کتاب ہے۔ قرآن مجید ہر دور کے حالات، تقاضوں اور چیلنجز کو پورا کرنے کی طاقت رکھنے والی کتاب ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ اس کتاب کے ذریعے آخرت بنے گی۔ ہم نے یہ سمجھا کہ اس کتاب کے ذریعے جنت ملے گی۔ ہم نے یہ سمجھا کہ موت کے بعد جو دوسرا سفر شروع ہوگا اس میں اس کتاب کی مدد ملے گی، اور کوئی غلط بات نہیں ہم نے سمجھی، لیکن ہم نے ادھوری بات سمجھی۔ آخرت کا توشہ اس کتاب کی تلاوت ضرور ہے، لیکن دنیا میں عروج اور ترقی کی جتنی منزلیں ہو سکتی ہیں ان کو طے کرنے کا بھی ذریعہ اسی کتاب پر عمل ہے۔ قرآن راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن قدم جما کر صحیح سمت کی طرف چلنے کا حوصلہ بخشتا ہے، اور اگر قرآن پاک کے بتائے ہوئے اصولوں اور ضابطوں کو زندگی میں جگہ دی جائے تو دنیا کی ترقی کی کوئی منزل ایسی نہیں ہے جو انسان کے قدموں کے نیچے نہ آئے۔ چین میں انقلاب آیا۔ ایک شخص تھا ماؤ زیتنگ نام کا۔ اس نے وہاں جمہوری نظام قائم کیا۔ جو بادشاہت تھی اس کو ختم کیا۔ اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، وہ میں نہیں سنانا چاہتا۔ جو حصہ آپ کو سنانا ہے وہ یہ کہ اس شخص نے انقلاب برپا کرنے کے بعد اپنے ملک کو چند سالوں میں بڑی ترقیات سے مالا مال کیا۔ چین کا نقشہ بدل گیا، چین کی تقدیر بدل گئی۔ ہمارے پڑوس کا ملک جو اسلام کے نام پر بنا، وہاں سے صوبہ سندھ کا ایک وفد چین کی ترقیات کا جائزہ لینے کے لیے پہنچا۔ ظاہر ہے کہ سب مسلمان تھے، بڑے بڑے وزراء تھے، صوبہ سندھ کا چیف منسٹر تھا۔ چین کا دورہ کیا گیا، ترقیات کو دیکھا گیا۔ اس کے بعد چین کے چیئرمین ماؤ زیتنگ سے ملاقات کی گئی۔ مسلمانوں کے اس وفد نے پوچھا کہ آپ نے اپنے ملک کو چند سالوں میں اتنی ترقیات سے کیسے مالا مال کیا؟ اتنی جلد، اتنی تیز رفتار ترقی کیسے ہوئی؟ وہ شخص
جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس نے جو جواب دیا وہ ہمارے اور آپ کے دل میں بٹھانے کے لائق جواب۔ اس زمانے کے انگریزی اردو اخبارات میں شاہ سرخیوں کے ساتھ اس کا جواب چھپا۔ مسلمان پوچھ رہے ہیں آپ نے چند سالوں میں اپنے ملک کو اتنی ترقی کیسے دی؟ ماؤ زے تنگ کہہ رہا ہے اگر آپ راز جاننا چاہتے ہیں تو ایک جملے میں سنیے، وہ یہ کہ قرآن آپ پر اترا تھا، عمل ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ یہ ہے وہ حقیقت جسے آپ کے ذہن و دل میں آنا چاہیے کہ قرآن پاک صرف آخرت کی بلندی نہیں دلائے گا، قرآن پاک دنیا کی عزت کی ہر وادی آپ کے قدموں کے نیچے لا کر ڈال دے گا۔ عمل کر کے تو دیکھیے، قرآن مجید کو سینے میں بسا کر دیکھیے، قرآن مجید کے زندہ اصولوں کو برت کر دیکھیے، قرآن مجید کو تعویذ گنڈوں کی کتاب نہ بنائیے، اسے ملتوں اور قوموں کی تقدیر تبدیل کرنے والی کتاب سمجھ کر سینے سے لگائیے، اور جو رہنما اصول قرآن مجید بیان کرتا ہے اور ملتوں اور قوموں کی زندگی کے جو ضابطے قرآن بیان کرتا ہے اسے آپ اختیار کیجیے۔ ہم جو پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہم جو بزدلی کا شکار ہو رہے ہیں، ہم میں جو کم ہمتی آ رہی ہے، ذرا کہیں خاکی وردی نظر آ گئی، ہمارا دروازہ بند، کوٹری میں چلے گئے، ذرا حالات کی سختی آئی، ہمارے بول بدل گئے، ذرا معاملات کچھ گرفت، معاملات کی سخت ہوئی اور ہم توحید کی بولی کی جگہ شرک کی بولی بولنے لگے۔ قرآن پاک یہ نہیں سکھاتا ہے، قرآن مجید یہ سکھاتا ہے کہ عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، توانائی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ زندگی گزاریے۔ قرآن مجید اس قوم کی تشکیل نہیں کرتا جو گولی اپنے پیٹھ پہ کھاتی ہے، قرآن اس قوم کی تشکیل کرتا ہے جس قوم کے سینے گولیاں کھاتے ہیں، گولیاں کم پڑ جاتی ہیں، سینے کم نہیں پڑتے۔ یہ حقیقت ہم کو اور آپ کو قرآن مجید نے سکھائی ہے کہ ہمیں حوصلے کے ساتھ، حق کے اظہار کے ساتھ، حق کے اعلان کے ساتھ، توحید کی امانت کے ساتھ جینا چاہیے، اور ہر قیمت پر ہمیں اپنے دین اور ایمان سے وابستگی کا اعلان و اظہار کرتے رہنا چاہیے۔ اگر دوسرے اپنے کفر میں مضبوط ہیں تو ہمیں ایمان میں ان سے کئی سو گنا زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل الایمان ہیں، اور کائنات میں انبیاء کے بعد افضل ترین انسان ہیں۔ قرآن مجید میں ان کی تعریف اتری اور ہمارے آقا نے فرمایا ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں، ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں، ابو بکر کا ایمان ساری امت کے ایمان پر غالب آئے گا۔ حضور بیمار ہیں، آخری بیماری، نماز پڑھانے کی سکت نہیں، نکلنا چاہ رہے ہیں، بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے، وضو فرمایا، جانا چاہ رہے ہیں، پھر بے ہوش ہو گئے۔ جب نماز کا وقت تنگ رہ گیا فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دیں۔ صحابہ نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت نرم دل ہیں، آپ کی جگہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے،
اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکیں گے، آپ کی غیر موجودگی برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ کسی اور کو کہہ دیجئے۔ تھوڑی دیر میں پھر حضرت نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دیں۔ لوگوں نے کہا سیدنا عمر کو کہہ دیجئے، ابو بکر نہیں پڑھا پائیں گے۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لوگوں تم یہ کہتے ہو کہ میں ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو امامت کے لیے کہہ دوں، صاف سن لو، میرا اللہ اس بات سے راضی نہیں ہے کہ میری زندگی میں میرے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور کھڑا ہو۔ یہ مقام سیدنا ابو بکر کا ہے، ایمان میں، عزم میں، حوصلے میں، قربانی میں، صحابہ میں سب سے ممتاز، سب سے اونچے۔ ان کے صاحبزادے، کفر کا زمانہ ہے، لڑائی لڑ رہے ہیں، باپ مومنین کے لشکر میں، بیٹا کافروں کی جماعت میں۔ بیٹے کے نشانے پر سیدنا ابو بکر صدیق آ گئے، لیکن اس نے تلوار جھکا لی۔ بعد میں جب وہ بھی مسلمان ہو گئے، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ ان کی 4 پشتیں صحابیت کا شرف حاصل کر گئیں۔ 4 پشتیں ان کی صحابی ہوئیں۔ ان کے والد، وہ خود، ان کی اولاد، اولاد کی اولاد، 4 پشتیں صحابیت کے شرف سے مالا مال ہوئیں۔ تو جب ان کے بیٹے بھی مسلمان ہوئے تو ایک دن کہا کہ ابو جان فلاں جنگ میں آپ میرے نشانے پر تھے، چاہتا تو آپ کو قتل کر دیتا، لیکن باپ ہونے کی رعایت کی، تلوار جھکا لی۔ سیدنا ابو بکر نے فرمایا کہ بیٹا یہ تیرا عمل تھا، اگر تو میرے نشانے پر آ جاتا میں تجھ کو قتل کر دیتا، اس لیے کہ تو اپنے کفر میں کچا تھا، میں اپنے ایمان میں پکا ہوں، میں اپنے ایمان میں پختہ۔ یہ چیز ہمارے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ چند جماعتوں سے، تھوڑے سے اقتدار رکھنے والوں سے خوف کھا کر ایمان کی روش کو تبدیل نہ کیجیے۔ اپنے اندر وہ ایمانی جوہر رکھیے جو مشکل حالات میں بھی جینے کا حوصلہ بخشتا ہے، اور یاد رکھیے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ قرآن مجید یقین پیدا کرتا ہے، قرآن مجید مشکلات سے پنجہ آزمائی کا ہنر دیتا ہے، اور قرآن مجید بتاتا ہے وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ ارشاد ہوا، پیغمبروں کی زبان سے کہلوایا گیا کہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، خدا پر اعتماد نہ کریں، جبکہ اللہ ہی راستہ دکھانے والا ہے، طاقت و قوت والا اللہ، غلبہ و اقتدار والا اللہ، تمام تر نظام کو چلانے والا اللہ، تمام انسانوں پر اپنی حاکمیت رکھنے والا اللہ، سارے اختیار و اقتدار کا مالک جب پروردگار ہے تو ہم اس پر اعتماد اور بھروسہ کریں گے، اور اس پر جب ہمارا توکل ہوگا، اعتماد علی اللہ کی دولت ہمیں حاصل ہوگی، تو پھر ہم جماعتوں سے، مختلف گروہوں سے خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ ہماری نگاہ میں دنیا کی طاقتوں کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ اصل طاقت اللہ کی ہے، عزت اللہ کے لیے، غلبہ اللہ کے لیے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کی، اس کے پیغمبر کی، ایمان والوں کی، منافقوں کو اس بات کی خبر نہیں ہے۔ عزت اللہ کے لیے، اقتدار اللہ کے لیے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ اللہ جس کے قبضے قدرت میں بادشاہت ہے اور وہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ قرآن پاک
مختلف مرحلوں میں انسانوں کو بتاتا ہے کہ غالب اللہ ہے، حکم اللہ کا ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا۔ الا لہ الخلق والامر، مخلوق اللہ کی، فیصلے اللہ کے، نظام اللہ کا۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ ارشاد ہوا کہ اللہ نے جو نظام دیا ہے اس نظام کو چھوڑ کر کسی دوسرے نظام کو اختیار کرو گے، خدا کی بتائی ہوئی شاہراہ کو چھوڑ کر پگڈنڈیوں پر جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہوگے، نقصان اٹھاؤ گے، خسارے میں پڑو گے۔ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ ارشاد ہوا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی راستے پر چلو۔ توحید کا راستہ، ایمان کا راستہ، یقین کا راستہ، توکل اور انابت کا راستہ، خشیت اور اعتماد علی اللہ کا راستہ، زہد اور قناعت کا راستہ، ایثار اور قربانی کا راستہ، اللہ کے بندوں کی خدمت کا راستہ، خدا کی بندگی کا راستہ، پیغمبر کی اطاعت کا راستہ، قرآن پاک سے والہانہ تعلق اور اس پر عمل کا راستہ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اور اس راستے کو چھوڑ کر دنیا کے دوسرے راستوں پر نہ جاؤ، پگڈنڈیوں کو اختیار نہ کرو، خواہشات نفس کی اتباع نہ کرو، لذتوں اور چاہتوں میں، آسائشوں میں نہ پڑو، دنیا کے مال اور اسباب کی محبت میں دیوانے نہ بنو۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم، کیا اس شخص کو تم نے نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کی چاہتوں کو اپنا معبود بنا لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا۔ یہ قرآن مجید کا انداز بیان ہے۔ ہمارے آقا فرما رہے ہیں ما تحت ظل السماء الہ یعبد اعظم من ہوى متبع، آسمان کے نیچے نفسانی خواہشات سے بڑا کوئی جھوٹا خدا نہیں ہے جس کی پرستش کی جا رہی ہے۔ سب سے بڑا جھوٹا خدا، سب سے بڑا بت جس کی پوجا ہو رہی ہے وہ نفس کی چاہتیں ہیں، وہ خواہشات ہیں۔ مسلمانوں کو بھی دیکھیے، مال کے پیچھے دیوانے، اسباب کے پیچھے دیوانے، لذتوں کے پیچھے دیوانے، فضول خرچی میں لگے ہوئے۔ ملت پریشان ہے، ملت غربت کا شکار ہے۔ ہماری بچیاں، ان کے چہروں سے حجاب نوچ کر پھینکے جا رہے ہیں۔ کالجوں اور اسکولوں کے دروازوں پر ان کو بے آبرو کیا جا رہا ہے، امتحان سے روکا جا رہا ہے۔ لیکن ہم نے ایک زندہ ملت کی حیثیت سے اپنے پیسوں کو تعلیم گاہوں پر نہیں لگایا۔ اگر اس ملت نے اپنے ادارے بنائے ہوتے، اپنے خود کفیل عصری تعلیمی دانشگاہیں انہوں نے قائم کی ہوتی، آج یہ وقت اس ملت کو نہ دیکھنا پڑتا۔ ہم آج بے بسی اور بے کسی کے ساحل پر نہ کھڑے ہوئے ہوتے۔ کروڑوں روپے شادی میں خرچ ہو رہے ہیں، لاکھوں روپے منڈپ پہ خرچ ہو رہے ہیں، ڈیکوریشن پہ خرچ ہو رہے ہیں، تعلیم پر نہیں خرچ ہو رہے ہیں۔ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ اس ملت کی ترجیحات کیا ہیں؟ ہمارے خرچ کرنے کا معیار، انداز کیا ہے؟ ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ اور افسوس کہ جب مصیبت آ جاتی ہے، کوئی معاملہ آ جاتا ہے، تو ہمارے جوشیلے جوان مولویوں کو بدنام کرنے نکل جاتے ہیں۔ ہمارے بعض جوشیلی تنظیموں کے ارکان طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کی تقریریں کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، قائدین کو ناکارہ قرار دیتے ہیں۔ ارے بھائی ذرا یہ تو بتاؤ، قائدین اگر ناکارہ تھے تو آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ نے کون سا مقدمہ لڑا؟ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ فلاں محاذ پہ ناکام، فلاں محاذ پہ ناکام۔ یہ تو بتائیے
کہ اتنی لمبی تاریخ میں جو لڑائیاں مسلم پرسنل لا بورڈ نے لڑی، جس طرح تحریکات کو اس نے قائم کیا، مختلف مہمیں چلائیں، ملک کے مسلمانوں کو حوصلہ بخشا کہ وہ اس نازک وقت میں بھی اپنے حقوق کی بازیابی کی آواز اٹھائیں، جس طرح مختلف مقدمات میں پیروی کر کے مدارس کو بچایا گیا، مساجد کو بچایا گیا، مختلف مرحلوں میں ملت کے قیمتی اثاثوں کی حفاظت کی گئی، وقف کا قانون مسلم پرسنل لا بورڈ کی کوششوں سے منظور ہوا، ورنہ ہماری وقف کی جائیدادیں سب دوسروں کے قبضے میں چلی جاتی۔ جو مسلم پرسنل لا بورڈ نے کیا ہے اس کا 1/100 حصہ بھی آپ نے نہیں کیا۔ آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے قائد ناکارہ ہیں، ہماری قیادتیں بکی ہوئی ہیں، ہماری قیادتوں میں کوئی دم خم نہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ صاحبزادے آپ کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں پوری ملت آنکھ بند کر کے اس پہ عمل کرے، یعنی آپ خود قائد اعظم بننے کے چکر میں ہیں۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ یہ تو سوشل میڈیا کی برکت سے اتنے مفکرین پیدا ہو گئے کہ جو پتھر ہٹائیے اس کے نیچے سے 1 درجن مفکرین نکل آتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی ایک بڑے ادیب گزرے ہیں، انہوں نے خوبصورت بات کہی تھی کہ اس امت کا مسئلہ یہ ہے کہ اب اس میں مقتدی سے زیادہ امام پیدا ہونے لگے ہیں، مقتدی کم ہو گئے ہیں، امام زیادہ ہو گئے ہیں۔ یہ صورتحال کسی بھی ملت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں اپنے بڑوں پر اعتماد کرنا چاہیے۔ کہیں غلطی ہو سکتی ہے، قائد کوئی آسمان سے نہیں آتے ہیں، علماء کوئی معصوم نہیں ہیں، علماء سے بھی غلطی ہوگی، ان سے بھی کہیں قصور ہوگا، ان سے بھی کہیں خامی رہ جائے گی۔ ہم اچھی طرح ان کو متوجہ کریں، گھر کا مسئلہ گھر میں حل کریں، دوسروں کو موقع نہ دیں کہ وہ ہماری قیادتوں کی ہنسی اڑائیں، دوسروں کو موقع نہ دیں کہ وہ اس ملت کے انتشار سے فائدہ اٹھائیں۔ ہمیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا چاہیے۔ ہماری قوت اتحاد میں ہے، ہماری طاقت یکجٹ رہنے میں ہے، ہماری صلاحیتیں اسی وقت کارآمد ہوگی جب ہم میں ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کا جذبہ ہو۔ زندہ ملتوں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا جو ہم اپنا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک کی طرف لوٹ جاؤ۔ زیادہ ضرورت ہے اس وقت کے مشکل حالات میں کہ ہم اللہ کی کتاب کی طرف لوٹ جائیں، رجوع کریں اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، سینے سے لگائیں قرآن پاک کو۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، یہاں سے بھی ان کا گزر ہوا ہے۔ یہاں ایک مندر میں ان کا دیا ہوا قرآن مجید آج تک محفوظ ہے، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں، ہندو حضرات بھی، ہمارے ہندو بھائی بھی زیارت کرتے ہیں۔ تحفہ ہے حضرت اورنگزیب کا، اور علامت ہے اس بات کی کہ اس زمانے میں ہمارے بادشاہوں نے دوسروں کے مذہب کا، ان کے عقیدے کا کتنا احترام کیا۔ آج جس اورنگزیب کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی، یہ ان کا عمل ہے کہ انہوں نے دوسرے مذہب کے لوگوں کا بھی پورا احترام ملحوظ رکھا، ان کو تحفے پیش کیے، ان کی عقیدتوں سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ ہماری حکومت کو بھی سبق لینا چاہیے کہ اگر آج آپ اقتدار کے منصب پر ہیں تو آپ کو بھی سارے ملک کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے کہ اس ملک میں دوہرا پیمانہ بنایا جائے، دوسروں کے ساتھ کچھ اور، مسلمانوں کے ساتھ کچھ اور۔ جو آپ کو سنانا تھا وہ یہ، حضرت اورنگزیب بڑی عمر پائی، انہوں نے جا رہے تھے دشمنوں سے مقابلے کے لیے، عمر اچھی خاصی 70 سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ تشریف لائے، ایک چھلانگ لگا کر گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ گئے، تو ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد نے حیرت ظاہر کی کہ اس عمر میں بھی آپ میں اتنی توانائی ہے، ایسی چستی اور پھرتی ہے، کیا راز ہے؟
ارشاد فرمایا کہ میرے بچوں سن لو، جب تک قرآن مجید تمہارے سینے سے لگا رہے گا اور تمہارے پیر گھوڑے کی رکاب پر رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت تم کو ذلیل نہیں کر سکے گی۔ یہ نسخہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ زندگی گزاریں، ہمت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، آج سختی ہے کل نرمی آئے گی، آج پریشانی ہے اللہ کے کرم سے کل آسانی آئے گی۔ دین مٹنے کے لیے نہیں ہے، دین دبنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ ملت اللہ نے اس ملک میں اپنے فیصلے کے ذریعے بھیجی ہے۔ اسلام اس ملک میں اللہ کے فیصلے کے مطابق آیا ہے، رہنے کے لیے آیا ہے، جانے کے لیے نہیں آیا۔ اس ملک میں اسلام اپنی توانائیوں اور اپنی نعمتوں کے ساتھ زندہ رہے گا، ہم رہیں یا نہ رہیں، اللہ کا دین رہے گا۔ سلطان عبدالحمید جو ترکی کے آخری بادشاہ گزرے، جب ان کے خلاف سازشیں ہوئیں اور وہ چاروں طرف سے سازشوں میں گر گئے، تو دشمنوں کے نمائندے نے ان سے یہ کہا تھا کہ سلطان آپ ضد چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ آپ ہار چکے، آپ کی سلطنت خطرے میں، آپ بھی خطرے میں، اور آپ کی حالت وہی ہے جو 32 دانتوں میں گھری ہوئی زبان کی ہوتی ہے، یعنی چاروں طرف سے آپ گر چکے۔ تو سلطان عبدالحمید نے کتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا یہ سچ ہے کہ میں اور میری سلطنت خطرے میں ہیں، اور ہماری حالت وہی ہے جو 32 دانتوں میں گھری ہوئی زبان کی ہوتی ہے، مگر یاد رکھو قانون فطرت یہ ہے کہ 32 کے 32 دانت گر جاتے ہیں، زبان سلامت رہتی ہے۔ دانت گر جائیں گے، زبان سلامت رہے گی۔ دین اپنے تب و تاب کے ساتھ باقی رہے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ مگر آپ سے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ کے اندر اپنی ملت کو آگے بڑھانے کا جذبہ آنا چاہیے، اپنے دینی اداروں کی خدمت کا جذبہ، حفاظ کی عظمت، علماء کی قدر، خدام دین سے محبت، دین کا کام کرنے والوں سے الفت، یہ طریقہ آپ کو سیکھنا ہوگا۔ غیر ضروری جذباتیت سے اپنے آپ کو بچائیے، خام خواہ مسائل مت پیدا کیجیے، غلط قسم کے معاملات میں مت الجھیے، اپنی صلاحیتوں کو جمع کر کے رکھیے۔ اور اس وقت ملت جن حالات سے دوچار ہے، اس میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم پر اور معاش پر پوری توجہ دیجیے۔ مسلمانوں کو یہ پیغام دیجیے کہ وہ تجارت کریں، تجارت میں آگے بڑھیں، محنت سے کمائیں، خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں۔ ہمیں وہ بازو پیدا کرنا چاہیے جو دوسروں کے لیے مددگار ثابت ہو۔ ہم دوسرے بھائیوں کو اپنی مدد کے ذریعے، اپنے سہارے کے ذریعے کھڑا کریں۔ ایک شخص تھے، روزگار سے پریشان ہو گئے، انہوں نے سوچا بستی چھوڑ دیتا ہوں، دوسری آبادی میں جاتا ہوں، چل پڑے۔ جنگل سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک درخت ہے، درخت کے اوپر ایک اندھا سانپ ہے، آنکھ نہیں ہے۔ خیال آیا یہ کیسے کھاتا ہوگا، کیسے زندہ ہے؟ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک پرندہ آیا اور اس نے کوئی چیز لا کر اس سانپ کے منہ میں ڈالی، جس کو اس نے کھا لیا۔ حیران ہوئے کہ اللہ کس طرح روزی پہنچا رہا ہے۔ دل میں یہ خیال آیا کہ جو اللہ اندھے سانپ کو کھلا رہا ہے مجھے بھی کھلائے گا، واپس لوٹ جاؤں۔ چنانچہ اپنی بستی میں واپس آ گئے۔ ایک بزرگ نے ان کو دیکھا، پوچھا تم تو کہیں کمانے کے لیے گئے تھے، واپس کیوں آ گئے؟ اس نے پورا قصہ سنایا اور کہا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جو اللہ اندھے سانپ کو کھلا رہا ہے مجھے بھی کھلائے گا۔
ان بزرگ نے کتنی خوبصورت بات کہی، فرمایا اللہ کے بندے، تو نے اندھا سانپ بننا پسند کیا، وہ پرندہ بننا پسند نہیں کیا جو خود بھی روزی کماتا ہے اور دوسرے کو بھی کھلاتا ہے، دوسرے کی روزی کا بھی ذریعہ بن رہا ہے۔ مسلمانوں کو اپنے اندر یہ مزاج پیدا کرنا چاہیے کہ تعلیم میں اور معاش میں وہ آگے بڑھیں، اپنے دین کی طرف لوٹیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے تحریک چلا رکھی ہے، آسان نکاح مہم، اصلاح معاشرہ کی تحریک۔ آج دن میں اس پر مشورہ ہوا، علماء مختلف علاقوں سے آئے تھے، ایک ترتیب بنائی گئی۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس ملت کو برائیوں سے بچانے کے لیے آگے آئیں، محنت کریں۔ یاد رکھیے گا، جب تک ہمارے اندر سے خرابیاں نہیں نکلیں گی اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز، جن کو 5واں خلیفہ راشد کہا گیا، وہ اپنے گورنروں کو خط لکھتے تھے تو ایک بہت قیمتی جملہ لکھتے تھے۔ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اور ایسے عادل اور منصف کہ ان کے زمانے میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں، ایسے زاہد کہ جس وقت ان کو زہر دیا گیا بستر پر ہیں۔ مسلمہ ابن عبد الملک ان کے برادر نسبتی تھے، وہ آئے، دیکھا کہ حضرت کا کرتا میلا ہے۔ اپنی بہن حضرت فاطمہ سے، جو ان کی اہلیہ تھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی، حضرت فاطمہ سے کہا کہ بہن، حضرت کا کرتا بدل دو، کپڑا میلا ہے، لوگ بیمار پرسی کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ان کی بہن رو پڑی اور کہا قسم خدا کی، حضرت کے پاس اس کرتے کے علاوہ کوئی دوسرا کرتا نہیں۔ آدھی سے زائد دنیا کا حکمراں ہے اور زہد اس درجے کا۔ جس دن ان کا انتقال ہوا، عیسائی بادشاہ رو پڑا۔ مسلمانوں نے کہا ہمارے بادشاہ گزرے ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ اس شخص نے جو جملہ کہا وہ کیسا خوبصورت، کہنے لگا کہ عمر ابن عبدالعزیز بہت بڑے شخص تھے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد اگر کائنات میں کوئی مردوں کو زندہ کر سکتا تھا تو وہ عمر ابن عبدالعزیز تھے۔ ایسا عدل، ایسا انصاف۔ اب سنیے وہ جملہ جو وہ فرماتے تھے، اپنے گورنروں کو لکھ کر بھیجتے تھے۔ ارشاد فرماتے تھے کہ دیکھو، ہمارا غلبہ ہمارے دشمنوں پر فوج کی وجہ سے، اسلحے کی وجہ سے، تعداد کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارا غلبہ اللہ کی اطاعت اور عبادت کی وجہ سے ہے۔ جب وہ اور ہم گناہ میں برابر ہو جائیں گے تو اللہ کی مدد ہم سے اٹھ جائے گی اور ہمارے دشمن ہم پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ اس حقیقت کو سمجھ لیجئے کہ ہر وہ دور جو نافرمانی کا ہوگا ذلت کو کھینچ کر لائے گا، ظالموں کا تسلط قائم ہوگا۔ ہمیں اپنی خرابیاں دور کرنی چاہیے، قرآن پاک کو اپنا رہبر، رہنما اور امام بنانا چاہیے، اور قرآن مجید کی ہدایتوں کے مطابق اپنی زندگی میں تبدیلی لانی چاہیے۔ انفرادی زندگی بھی، اجتماعی زندگی بھی قرآن پاک کے سائے میں گزرے، یہی ہماری کامیابی کی بنیاد ہے۔ یہ ہمارا ادارہ اس لحاظ سے بیش قیمت ہے کہ یہاں قرآن پاک کی تعلیم ہو رہی ہے۔ مفتی انعام اللہ خان صاحب، ان کے ساتھی، یہاں کے مدرسین، معاونین قابل مبارکباد ہیں کہ وہ اس ادارے کو محنت سے، اپنی حلال کمائی سے آگے لے جا رہے ہیں، اور اس ادارے کی یہ محنت ہے جو ان بچوں کی شکل میں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ آپ کو دینی اداروں کی مدد کرنی چاہیے، دینی اداروں سے محبت کرنی چاہیے، دینی اداروں کو مضبوطی فراہم کرنی چاہیے۔ ہمارے مدرسے ہماری پہچان ہیں، ہمارے دینی ادارے اس ملت کے قدموں کی مضبوطی کا ذریعہ ہیں۔ سرفروشوں کی جماعت
حق بات کا اعلان کرنے والوں کی جماعت، ظالموں سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر گفتگو کرنے والوں کی جماعت اگر کہیں سے اٹھتی ہے تو وہ مدرسے کی چٹائی ہے۔ مدرسے کی خاک سے جیالے لوگ اٹھا کرتے ہیں۔ یہ مدرسہ ہے، تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، یہاں نمونے کے افراد تیار ہوتے ہیں، علم والے، عمل والے، زہد و تقوی والے، خشیت و انابت والے، ملت کو راہ دکھانے والے۔ العلماء مصابیح فی الارض، علماء اس روئے زمین پر ہدایت کا چراغ ہیں، خود جلتے ہیں، دوسروں کو روشنی پہنچاتے ہیں، خود مشقت سہتے ہیں، دوسروں کی راحت کا انتظام کرتے ہیں۔ آج بھی اس ملک میں اس ملت کو اگر کوئی توانائی بخش رہا ہے، یہی مدرسوں سے پڑھے ہوئے علماء ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ آج بھی مختلف محاذوں پر کون محنت کر رہا ہے، کون دین و ایمان کی تبلیغ کے لیے فکر مند ہے، کون ملت میں زمینی سطح پر کام کر رہا ہے۔ گاؤں دیہات میں جا کر دیکھیے، وہاں اگر دین کا کوئی ٹمٹماتا چراغ روشن ہے تو کسی عالم کے ذریعے، کسی حافظ کے ذریعے۔ اتنی معمولی رقم پر کوئی کام نہیں کر سکتا، اتنی قربانیوں کے ساتھ روئے زمین پر مشقت کا عملی نمونہ کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ یہ تو فیضان ہے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ چراغ سے چراغ جل رہے ہیں اور ہدایت کی روشنی امت کو مل رہی ہے۔ اس لیے مدرسوں کی خدمت کیجیے، مدرسوں سے محبت کیجیے، مدرسوں پر اپنا حلال مال لگائیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس ادارے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مفتی عربی اینڈ ریس اسلامک فیشن عربی دقلات مکتب کے بچوں کے لیے ایک نایاب تحفہ۔ رمضان، عید اور دیگر تقریبات کے لیے عمدہ کوالٹی کے دلکش خوبصورت عربی ڈریسز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ مفتی عربی اینڈ ریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ الخدم ٹورز اینڈ ٹریولز انڈیا۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے ایک بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں۔ تکمیلی ہربل ہیلتھ کیئر، مالیگاؤں، انڈیا۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک و یونانی ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ ابھی کال کریں اور ایک مرتبہ ضرور آزمائیں۔ جی ایس ہربل آپ کو رکھے صحت مند۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار، اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔